अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुनने की उम्मीद करना सब खैरियत हो सो अल्लाह पाक ने इज़्ज़ो ईमान विच हो सो अज महला गिंदियां अंदर मौजूद हाँ सैनल भाई और एक नौजवान मौजूद हैं इन्होंने दी सलाह दुआ करने तो इन्होंने तकरीबन अज चौथा दिन हो गया इन्होंने जवान बीवी फौत हुई है तो इन्होंने कोई पूछने भालने में किस तरह का कोई वाक़या होया सामने वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी शुक्र। सब तो पहले तो नौ साढ़े तक नहीं सुन हमारा नाम बाप की हूँ मैं ठीक ते तमाम भैन भाई अस्सलाम वालेकुम। ते ना अच्छा अरबाब भाई कितना टाइम हो गया सानी शादी की? शादी के साथ तकरीबन साल हो गया। साल जी। ते कोई तुसाने कोई औलाद हो मेरी औलाद 6 महीने बच्चा ऐसी फौत हुई है। ते उस दौरान ही जरा तुसानी बीवी मतलब जरा ना बीमारी नहीं जी बीमारी है तो मतलब उस तो बाद ठीक नहीं होया अपनी जगह नहीं आया ना उस बाद नहीं ठीक आस्ता आस्ता बस पीछे देखो जी साल साल हो गया तकरीबन तो इस उम्र विच अज कितनी बंदे दियां ख्वाहिशां होनियां भाई एक बंदा जिंदगी ना चलाना हिस्सा चलाना शुरू करना जिस अपने सोच होनी है औलाद हो सी फिर अग्गें चलाना अस उन्होंने मुस्तकबिल ने बारे सोचना तो कहने में बीमारी है जी तकरीबन चलाना जिसलै बाल बच्चा होया उसने दौरान ही हुई है उसने दौरान बस ऑपरेशन होया सी ऑपरेशन नॉर्मल बस खून की कमी हुई है आस्ता आस्ता इससे ठीक। नहीं ठीक तो इलाज केड़ी जगह करे इलाज सर जी बहुत जगह कराया इस्लामाबाद ही रखी है ते महीना इस्लामाबाद रखी है फिर मीरपुर ही करना रहा ठीक बहुत जगह फिर तो नहीं कोई जना शिफा लगी शिफा नहीं बस टाइम कर रहा सी तो फिर ज़रा कोई ना कोई जनाना बहाना ही पड़ना है जी जी मोहतरम में एक दिन मुकर्रर जी, है बिल्कुल, कोई टाइम मुकर्रर है उसने तो नहीं जाना जी तो चलो अल्लाह पाक ना की जन्नत विच जगह ता फरमान अल्लाह पाक कब्र और शनिया मंजिलां आसान फरमान तो अल्लाह पाक तुसां जाना तुसां की सब्र देन जी नाज़रीन ते ये संसार नाल अरबाब की उम्र जिन्हां ने बीवी तकरीबन अज 4-5 दिन अगर फौत होया अपने आह्ले साढ़े जेह्ड़े नाज़रीन न ओह् भी इस वास्ते दुआ करे इसनी बीवी वास्ते दुआ करे अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमान तो हूँ छोटा जहा खत्म दे रहे हैं उसने भी जरा थोड़ा जहा तुसां की व्यू बनाई तो दसने साढ़े नाल बहुत शुक्रिया
آج ہم سال ثواب کی محفل کے اندر سارے جمع ہیں. دعا ہے کہ اس سلسلہ کے اندر جن کے سال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منظر آسان فرمائے. اس محفل کے صدقے یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایسی موتیں جو بیماری کے عالم میں اور اتنی مشقت کی بیماری اٹھا کر جب دنیا سے انسان جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بندہ جب بیمار ہوتا ہے اپنی بیماری کی تکلیف اٹھاتا ہے، پھر والدین کی بیماری کی تکلیف اٹھاتا ہے، پھر بچوں کی بیماری کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور والدین کی بیماری کی تکلیف اٹھا کر پھر دنیا کی مشقتیں اٹھا کر تنگی کی زندگی گزار کر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر اتنی تکلیف اٹھا کے آیا ہے، جا تو میری جنت کے اندر داخل ہو. دنیا کے اندر جتنی پریشانی، تکلیف اور مصیبت، بیماری ہوگی، آخرت کی منظر اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. اور پھر یہ محفلیں اور سارے ثواب کرنا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کی بچی، جوان بچی فوت ہو گئی، تو وہ اس کے لیے سال ثواب کے لیے بہت کچھ کرتی. اور پھر وہ ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی بچی کو خواب کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں پڑھائی کر رہی ہوں، جتنا بھی میں پڑھ رہی ہوں، کیا میرا سال ثواب اس کو پہنچتا ہے کہ نہیں. تو ان بزرگوں نے 500 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے بھی تو ان کو ہدیہ کر دینا، اور کلمہ شریف کا ذکر کر کے ان کو سال ثواب کرنا اور رات کو سو جانا. پھر وہ عورت گئی، اس نے اس کے لیے دعا کی، ہدیہ پیش کیا کلمہ شریف کا، درود شریف کا. تو جب رات کو سوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ میری بچی جنت کے اندر، جنت کے ایک اعلیٰ تخت کے اوپر موجود ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. تو اس سے پوچھا کہ اے میری بچی، تو کس حال کے اندر ہے اور کیسی ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں سخت عذاب کے اندر مبتلا تھی، لیکن ایک بزرگ آئے، انہوں نے کلمہ شریف کا ورد اور کلمہ شریف کا سال ثواب ہم کو پہنچایا اور میرا نام لے کر پہنچایا. تو اللہ پاک نے جس قبرستان کے اندر میں دفن تھی، ان سارے قبرستان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور مجھے یہ امتیاز بخشا کہ میں آج اعلیٰ تخت کے اوپر موجود ہوں. آخرت کو یاد کر کے رات کو جب سونے لگے، بس اپنے رب سے یہ بات کر کے سوئے کہ یا اللہ، تو میں نے جو غلطی کی دن کے اندر اپنے دن کا حساب لگائے، اپنی زندگی کا حساب لگائے، رات کو جب آرام کرنے لگے کلمہ شریف کا ورد کر کے اپنے رب سے یہ بات کر کے کہ اللہ تو میری بخشش کر دے، اور اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، اور میں اس سے راضی، میں اسے اپنے دشمن کو میں معاف کرتا ہوں. اگر تو میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. تو جب وہ رات کو سو جائے، اگر اسے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على سيدنا محمد عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات رحمت دو عالم فخر موجودات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ مقدس و معطر و معمبر کے اندر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد میں اور آپ مرحومہ مغفورہ اصال ثواب کی اس تقریب کے اندر حاضر و شریک ہیں. واہ رب کائنات مرحومہ کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے آمین. اور امہات المومنین کا قرب اور پڑوس اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے آمین. حضرات، موت ایک اٹل فیصلہ ہے. موت ایک حقیقت ہے اور موت ہر ایک سانس لینے والے کے لیے نافذ کی گئی ہے. اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی نیک اعمال کرے اور چاہے کوئی برے اعمال کرے. اس فیصلے کے تحت یہ ہر ایک پر موت نے آنا ہے اور آ کر رہے گی. حضرات دیکھیے، اس کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ اللہ نے ان کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، انبیاء کرام کو. لیکن چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، یہ فیصلہ ان پر بھی ہو کر گزرتا ہے. ایک نہ ایک دن وہ مبارک ذاتیں، چاہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارا جانا اور ہوتا ہے، نبیوں کا جانا اور ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی جب یہ دنیا چھوڑتا ہے، ہماری مرضی نہیں ہوتی. صبح اٹھ کر کئی ہمارے دل کے اندر ارادے ہوتے ہیں، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے. مرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جب فیصلہ ہو چکا ہو تو ارادے یہی رہتے ہیں، مرضیاں یہی رہتی ہیں، خواہشیں یہی رہتی ہیں اور موت آ جاتی ہے. لیکن انبیاء کا یہ معاملہ نہیں. انبیاء کرام علیہم السلام ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جب لجپال نبی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس ایسی سید الانبیاء ذات، اور ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کا سردار ہمارا مقتدا بنایا، امام بنایا نبیوں کا، اور وہ ہمارے آقا و مولا ہے. ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. دن رات اگر ہم شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا. اور آج جو اعمال اس امت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہی عمل پہلی امتوں کے اندر جب کسی کے پاس ایسی صورت آتی تو شکلیں تبدیل ہو جاتی اور عذاب آتا، بستی کی بستی تباہ کر دی جاتی. لیکن حضرات، وہ سب اللہ معاف فرمائے، وہ بیماریاں معاشرے کے اندر آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی یک بارگی اجتماعی طور پر
اس امت پر عذاب نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کا کرم شامل ہے، آپ کو رحمت بنایا گیا ہے، اور حضور کی وجہ سے یہ معافیاں مل رہی ہیں، یہ مہلتیں مل رہی ہیں، اور یہ وقت ہم سے گزر رہا ہے۔ حضرات، جانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام آپ کا جب وصال باکمال شریف اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا، جناب جبریل کو، جناب اسرائیل علیہ السلام کو، اور جا کر کہا کہ جا کر اس محبوب نبی کو کہو ان اللہ اشتاق للقائک یا رسول اللہ، اے اور نبی اللہ تیری دید کا مشتاق ہے۔ یہ دیکھیے انداز دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے پتہ نہیں کس منہ سے کہہ دیتے ہیں، کس عقیدے سے کہہ دیتے ہیں جی، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہو، کتنا بڑا ہو، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو رگڑے میں آ جاتا ہے وہ بھی۔ لیکن یہ نبیوں کی شان ہے، اور نبیوں کے نبی کی شان ہے، ان کی روح لینے سے پہلے پوچھا جا رہا ہے حضور آپ کی مرضی ہے؟ اور مرضی کیوں نہیں؟ نبی تو ساری زندگی اللہ کی محبتوں کے سائے میں رہتا ہے، نبوت کا کوئی لمحہ خدا تعالیٰ کے توجہات سے ہٹ کر گزرتا ہی نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ اور قرب خدا بندی، اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کے اندر گزرتا ہے۔ تو پھر جب نبی کو یہ کہا گیا ہے کہ حضور اللہ مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، حضرات پھر یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ جہان کا علم رکھنے والے تھے، سمجھ گئے بلاوا آ گیا۔ تو نبی کا جانا یہ ہوتا ہے، نبی بڑی شان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور امتی جو اعمال صالحہ کرتا ہے، جس کے عمل، جس کے اعمال خوبصورت رہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر جس کی زندگی گزری، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر جس کی زندگی گزری، اور جس کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزریں، اور جس کے دن حلال و حرام کی تمیز میں گزرے، اور جو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھ رہا ہو، حقوق العباد کا بھی بیان و خیال رکھ رہا ہو، جو اس انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، یہ حضور کا بڑا پیارا صحابی ہے، بڑی عظمت والا صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو مؤذن رسول نبی سامنے ہیں، خدا کی اذان پڑھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں تو اس صحابی کا کتنا مقام ہوگا، اور اس عمل کا کتنا مقام۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی گردنیں بلند ہوں گی، اور وہ نکھرے ہوئے، چنے ہوئے اور منتخب شدہ لوگ ہوں گے جن کی گردنیں بلند ہوں گی۔ حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو دنیا کے اندر اذان پڑھیں گے، اللہ ان کو یہ عزت عطا فرمائے۔ اس لیے حضرات اذان ایسا عمل ہے، اگر یہ کیا جائے تو اتنا مقام، اور پھر اذان جس کے لیے صدا لگائی جاتی ہے، نماز اگر وہ ادا کی جائے تو پھر کتنا مقام نصیب ہوگا۔ حضرت بلال حضور کے بڑے محبوب صحابی، آخری وقت آیا تو آپ کی گھر والی نے دیکھا، جب وہ حالت دیکھی تو وہ رونے لگی، اریازاری فرمائی۔ آج ایک انسان کی فطرت ہے، وہ غم کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایسی صورت لاحق ہوتی ہے۔ تو جب یہ جانکنی کا عالم دیکھا اور ایسی صورت دیکھی تو گھر والی رونے لگی۔ حضرت بلال حبشی جب وہ گھر والی روئیں، انہوں نے کہا واہ حزنا، ہائے غم، یہ غم کی کیفیت ہے، غم کی صورت ہے۔ حضرت بلال مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا حزنا نہیں، غم کی بات نہیں ہے، خوشیوں کا ویلا آ گیا، خوشیوں کا
کا وقت آیا ہے، خوشیوں کا وقت آ رہا ہے۔ پوچھا اے سر کے تاج، یہ خوشیوں کے لمحات، موت کا عالم، روح کے نکلنے کی صورت اور اس بارگاہ کے اندر پہنچنے کا ماحول، اور پھر بھی واہ ترابا کہہ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے جن کی زندگی بڑی اللہ رسول کی محبتوں میں گزری ہو، وہ دنیا میں رہ کر بھی کامیاب ہے، دنیا سے جا کر بھی کامیاب نظر آ رہا ہے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ مالک ارض و سما، پروردگار عالم، تیرے فضل توفیق کے ساتھ آج کی اس بجم کے اندر، اس مجلس کے اندر، اس سارے ثواب کی اس تقریب کے اندر تلاوت کلام الہی سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی معمولات کی ادائیگی ہوئی شرف قبولیت عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس معطر و معمر کے اندر اس جملہ اہتمام، انصرام، انتظام کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آپ کے جملہ خاندان کے افراد، اہل بیت نبوت، اہل بیت کرام، پنجتن پاک، ازواج مطہرات، امہات المومنین، صحابہ کرام، صحابیات، نبی علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جملہ شہداء، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء کاملین، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جملہ اہل ایمان بالخصوص خطہ کشمیر کے اندر جتنے بھی سادات کرام، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، اہل ایمان، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو حالت ایمان و اسلام کے اندر یہ دنیا چھوڑ کے سب کو آج کی مجلس کا ثواب عطا فرما، سب کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرما، درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما۔ مالک ارض و سما بالخصوص جتنے بھی کلام مقدسہ تلاوت کی گئی، 92 قرآن پاک، اس کے علاوہ قرآن عظیم کی متفرق صورتیں، اوراد و وظائف، اور جو کچھ پڑھا گیا، میرے مل کیا گیا، جو کچھ پکایا گیا، کریم علیہ السلام کی زلف پاک کے صدقے
चेहरा वतोहा के सदके, माजाब के नैनों के सदके, अलम नशरा वाले सीना पाक के सदके, वमा यंतिक वाली जुबान हक का जुबान के सदके, वल फजर वाले नूर के सदके, हुजूर के मीलाद और मेराज के सदके, सरकार के सफर और हजर के सदके, इस जुमला इंतजाम इंसिराम इंतजाम का सवाब मोहतरम अरबाब क़य्यूम साहब की ज़ौजा मरहुमा मक़बूला की रूह पर इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन मरहुमा की कामिल अकमल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत की बारें नसीब फरमा। पाक-ो-दिगार आलम मरहुमा की तक़सीरात ज़िंदगी की माफ़ी अता फरमा। उख़रवी ज़िंदगी कब्र की ज़िंदगी हयात तय्यबा फरमा दे। इलाहुल आलमीन मरहुमा को उम्महातुल मोमिनीन का क़ुर्ब शफ़ाअत पड़ोस नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मरहुमा की कब्र का हद निगाह कुशादा फरमा। जुमला लवाइकीन को सब्र जमील इस पर रज़ाए अज़ीम नसीब फरमा। हमें आखिरत की फिक्र अता फरमा। कब्र की तैयारी के लिए आमाल सालिह की तौफीक अता फरमा। जिंदगियां खैर बरकत रहमत के साथ हुस्न अमल वाली अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिंदगियां इस्लाम वाली, मौतें ईमान वाली अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान आलू की परेशानियां दूर फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। बिलखसूस खित्ता कश्मीर की अल्लाह खैर फरमा। हर तरह की आजमाइशों से इसे महफूज मामून फरमा। फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा। इस घर पर, घर के मकीनों पर, इस महल्ले इलाके पे अपना फजल और करम फरमा। हमारी दुआएं इल्तिजाएं अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या ये साहब हो गया नहीं मुझे मिलता हूँ फीस नहीं चाहे जाने लगे वो आज ऐसा कल ऐसा है आई तो उन्होंने जो बर्तन शादी आ गई तो मैंने थोड़ा कम नहीं किया तो शादी